बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। आरिफ नाखुदा साहब और मिस अंबर दोनों ने थोड़े थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज के साथ एक ही बात पूछी है। वो ये चाहती हैं और वो जो चाहते हैं कि वो इल्म और हिकमत कहाँ से सीखें। सवाल का लफ्ज़ ये है कि मैं अपने इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करना चाहती हूँ और सिर्फ मालूमात नहीं चाहती बल्कि अक़ल और हिकमत में। और चूँकि मैं इस इल्म को अपनी इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए, वक़्त में इजाफ़े के लिए चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। आरिफ नाखुदा साहब और मिस अंबर, आप दोनों पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपके दिल में इतनी अच्छी ख्वाहिश डाली। वरना लोग आमतौर पे कपड़ों के लिए ख्वाहिश करते हैं, कहीं सैर के लिए ख्वाहिश करते हैं, दोस्तों के लिए ख्वाहिश करते हैं। आपने एक पायदार और यूँ समझें बड़े मुस्तकबिल के लिए ख्वाहिश की है। 3 पहलू हैं इस ख्वाहिश को अगर हम प्रैक्टिकली शेप में देखना चाहें। इल्म किताबों में होता है और जो इल्म है ये इंसानों के पास भी होता है। हिकमत अलबत्ता जो आपसे बड़ी उम्र के लोग होंगे उनमें होगी और जो तारीख़ की किताबों में होगी उनमें होगी। तो यूँ समझें कि आप 3 काम करेंगे एक ही वक्त में। तारीख़ से जो बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत किताबें हैं वो पढ़ेंगे, वो किताबें जो तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को दिखाती हैं, जो तारीख़ में कामयाब लोगों, कामयाब जो सल्तनतें, कामयाब तहज़ीबें, इनका ज़िक्र करती हैं। चाहे वो इब्न खल्दून की लिखी हो या चाहे मुख्तलिफ़ लोगों की अदवार की। इनमें अशख़ास का ज़िक्र भी होता है, इनमें ख़ानदानों का ज़िक्र भी होता है, इनमें अंबिया का ज़िक्र भी होगा, इनमें इंसान को जो खुदा की रहनुमाई है उसका ज़िक्र भी होगा। इसलिए कि दुनिया में जब जब किसी को इज़्ज़त मिलती है, वक़्त मिलती है, तो बिल्कुल टॉप के इल्म से जुड़ने से मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये दानाई होगी। दानाई जिसका सिरा अल्लाह की हदायत से या उसकी मर्ज़ी से जुड़ा होगा, वहाँ हिकमत आएगी। हिकमत हमेशा बाकी लोगों से बेहतर होती है, आपको मुमय्यज़ करती है, मुमताज़ करती है। इसीलिए उसको विज़डम कहते हैं कि वो मसाइल में से एक हल ढूंढती है। वो आम लोगों ने जो बातें सोची होती हैं उसकी निस्बत एक हीरे जैसी बात होती है जो आपके हाथ में आती है, आपके दिल में जगह पाती है और जिस लम्हे आप उसका इजहार करते हैं, जिस जिस आँख में जाती है, जिस जिस कान में जाती है, उसकी ज़िंदगी में उसका कोई इम्पेक्ट होता है। आप सोचिए, जैसे कुरान पाक में 30 पारे हैं, 6000 आयात हैं, इतने नुक्ते हैं, इतनी ज़ेरें, इतनी ज़बरें, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये हिकमत नहीं है। जब कुरान पाक पढ़ते हैं और मौज़ूआत के साथ पढ़ते हैं तो आपको ये इल्म हो जाता है अल्लाह ने मक्का में ये कहा, मदीना में ये कहा। जब अल्लाह के रसूल कहीं बात कर रहे थे वहाँ इस मौके पे ये कहा, फ़लाँ मसला आया तो ये कहा, लोगों ने तंग किया या शर फैलाया तो ये कहा, कहीं लोगों ने धोखा दिया तो अल्लाह ने यूँ रहनुमाई दी, कहीं लोगों ने अल्लाह की बात न मानी तो अल्लाह ने अपनी नाराज़गी का इज़हार करके ये कहा। अल्लाह लोगों को तरगीब कैसे देता है, अल्लाह लोगों को मोटिवेट कैसे करता है, इंस्पायर कैसे करता है, तारीख़ बता के, तारीख़ के उम्दा तरीन इंसानों का बता के, तारीख़ के नाकाम और नकारा लोगों का बता के, जो शर की ताकतें हैं उनका इजहार करके। इसी तौर पे ये पहला सोर्स है इल्म का और हिकमत का कि आप किताबों को पढ़िए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कभी अपने फोकस को ना ख़राब कीजिएगा। पता चले कि बाद ऐसी किताबों तक आप पहुंच जाएं जो आपके ईमान पे हमला कर दें, जो आपके यकीन को ढिलमिल कर दें, तो ऐसी किताबों को कभी नहीं छेड़ना, उस रास्ते ही नहीं जाना। देखें, जिस रास्ते का आपको इल्म है कि मैंने ये काम नहीं करना, जब आप शराब हराम समझते हैं तो फिर शराब खाने का एड्रेस भी नहीं पूछना चाहिए। जब आप पिग को हराम समझते हैं, मानते हैं, तो फिर किसी पिग के बाड़े का विज़िट करने का भी नहीं पूछना चाहिए और वहाँ जहाँ उसकी डिशें मिलती हैं वहाँ का आपको कोई ताल्लुक़ वास्ता भी नहीं होना चाहिए। इसी तौर पे जो ज़िंदगी में आपके स्टैंडर्ड्स हैं, लिमिट्स हैं, वो पहले से तय कर लें, उसके अंदर रहना है। इल्म जितना होगा, हिकमत जितनी होगी, ये आपकी इज़्ज़त बढ़ाए, ये आपकी वक़्त बढ़ाए, लोगों से आंखों से नीचे ना गिराए। और अगर लोगों से आपको इतनी गर्ज़ है तो फिर ये भी तो जानिए कि रब की निगाहों में कैसे उठना है। अगर रब की निगाहों से गिर गए तो फिर तो गए काम से। जितना इल्म हो, जितनी हिकमत हो, ये सारी आपको इंसानों के रब से मिलवाए, उसका अताअत गुज़ार बनाए,
اور اس کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ دوسری بات جو یاد رکھیں کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیکھیں، آنکھیں تاکیں اور پھر ان سے ملیے۔ یہ لوگ آپ کے ہم عمر نہیں ہوں گے، آپ سے بڑے ہوں گے۔ اصولی طور پہ ہر پروفیسر کو بہت اچھا علم دوست ہونا چاہیے، علم کا مرقع ہونا چاہیے، علم کا مرجع الخلائق ہونا چاہیے، پر نہیں ہوتے چونکہ وہ خود نہیں پڑھتے۔ آپ کو اہل علم میں سے کچھ لوگ ملیں گے، اہل تصوف میں سے شاید کچھ لوگ ملیں، اور اہل منبر میں سے کچھ لوگ ملیں گے۔ تو جن جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، کھانے میں شریک ہوں یا ان کے ہاں جائیں یا ان کو اپنے ہاں بلائیں، تو آپ کو کچھ ملاقاتوں کے بعد جیسے لٹمس پیپر ٹیسٹ ہوتا ہے، میرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو اپنی عظمت کے ترانے گائے اور اپنے گرد گھمانے لگے تو یہ جھوٹا ہے، اس کے گرد مت جائیے، وہ آپ کو علم اور فہم نہیں دے گا۔ جو آپ کو علم و حکمت کے خزانوں سے جوڑے، جو آپ کو علم و حکمت کی سورس سے جوڑے اور خود بڑا ہمبل ہو کے ایک گائیڈ کے طور پہ، ایک گڈریے کے طور پہ، ایک چرواہے کے طور پہ، ایک رہنما کے طور پہ آپ کی انگلی پکڑے اور لے کے جائے، آپ کو اچھی کتابوں سے، اچھے افسانوں سے، اچھی باتوں سے، اچھے ادوار سے ملائے اور ساتھ ساتھ بتاتا جائے کہ اس میں سے یہ دیکھنے والا، یہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، کانٹوں کا علم تو کوئی علم نہیں ہے، آپ کو علم تو پھولوں کا ہونا چاہیے، ان کے استعمال کا علم ہونا چاہیے۔ ایسے انسانوں میں سے وسٹ لوگ، وسٹ کام، گھٹیا ترین چیزیں، گھٹیا ترین عادات، گھٹیا ترین کام، ان کے بارے میں اگر آپ وقت صرف کرو گے تو کیا آپ ان جیسا بننا چاہو گے؟ تو اس طرف جانا نہیں چاہیے۔ جائیے ان چیزوں کی طرف کہ جہاں آپ کے لیے راحت ہو، جائیے ان چیزوں کی طرف کہ جہاں آپ کے مقاصد کی تکمیل میں آپ کو وہ ہیلپ آؤٹ کریں۔ مقاصد پہلے سے آپ نے طے کر لیے، لائک آپ کو فزیکلی بلندی چاہیے، فزیکلی خوبصورتی چاہیے، تو ویسے آپ کے سارے آبجیکٹیوز اور لوگ ہوں گے۔ اگر آپ کو سوشل بائنڈنگ چاہیے، سوشل برتری چاہیے، تو آپ کے ویسے لوگ ہوں گے۔ مالی طور پہ چاہیے تو ویسا وزڈم ہوگا، اسپریچولی چاہیے تو ویسا وزڈم ہوگا۔ جیسے جیسے آپ نے ٹارگٹ زندگی میں، جتنا بڑا ٹارگٹ، جتنا بڑا خیال، جتنا بڑا تصور، اتنی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ جتنا چھوٹا پدا سا، ٹڈا سا، ٹیڈی سا تصور ہو تو لوگ اس کو بھی پھر ٹیڈی کہتے ہیں۔ انفیکٹ یاد رکھیے گا، صرف اپنے بارے میں سوچنے والے، اپنے بارے میں بات کرنے والے، اپنی تحریر، اپنی تصویر پہ غور کرنے والے، میں ان کو نرگسی کوفتے کہتا ہوں۔ ان کو ایک آدھ دفعہ کھایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ مستقل ملا نہیں جا سکتا، پر جو آپ کو زندگی کی بڑی حقیقتوں سے روشناس کرائے، جو زندگی کے بڑی رفتوں کا رستہ آپ کو دکھائے، انفیکٹ وہ آپ کو لے کے جائے گا علم کی طرف، حکمت کی طرف۔ ایک بات اور یاد رکھیں، دنیا میں جو بیسٹ سیلنگ بکس ہیں ان کی طرف ضرور متوجہ ہوں، ان کا کنٹینٹ دیکھیں، ان کی فہرست دیکھیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یس یہ میرے کے ساتھ الائن کر رہی ہیں تو ان کتابوں کو دیکھ لیجئے، ان کو پڑھ لیجئے۔ اچھا، اسی طور پہ ایک چوتھا کام کیجئے، میں نے زندگی میں کیا اور بڑا مزے میں رہا، وہ یہ تھا کہ اپنے دنوں میں سے 1 یا 2 دن ضرور ایسے نکالا کریں جب آپ کسی بھی اچھی لائبریری میں چلے جائیں، اور وہاں جا کے آپ کو کم سے کم 3 گھنٹے گزارنے چاہیے۔ اس گھنٹے میں آپ کے پاس آپشن ہے، اخبار پڑھ لیں، وہاں کے رسالے پڑھ لیں، اسے پیریوڈیکلز کہتے ہیں، وہ پڑھ لیں، لیکن یا پھر ساتھ ساتھ موو کریں۔ وہاں افسانے ہوں گے، وہاں ناول ہوں گے، وہاں ہسٹری ہوگی، وہاں اسلام ہوگا، وہاں دانش ہوگی، وہاں آٹو بائیوگرافی ہوگی۔ تو جیسے جیسے آپ موو کرتے جائیں گے، جس جگہ آپ رک جائیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کمپس رک جاتا ہے، کمپاس آپ کو بتاتا ہے جہاں آپ کا دل ٹھک جائے، جہاں آپ کی آنکھیں رک جائیں، تو وہاں سے کتاب اٹھائیے، وہاں بیٹھیے، پڑھیے، نہ اچھی لگے تو اس موضوع پہ دوسری لے لیجئے۔ موضوعات بھی آپ کے طے ہو جائیں گے، شخصیات بھی طے ہو جائیں گی، وہ جو پہلو ہے جس میں آپ نے ایکسل کرنا ہے وہ بھی طے ہو جائے گا، تو علم بھی آئے گا، حکمت بھی آئے گی، آپ کے دروازے پہ دستک بھی دے گی۔ ممکن ہے پنڈوں میں وہاں آ کے بیٹھے، پر اس کے لیے پھر یہ ہوگا نا، پہلے سے آپ کا دل بھی تیار ہوگا، روح بھی تیار ہوگی، آپ کا جسم بھی تیار ہوگا، اور پھر آپ کی آنکھیں بولیں گی، آپ کے ہونٹ لفظ ادا کریں گے، اور لوگ کچھ عرصے بعد ان کو ایسے ہاتھ رکھ کے اٹھانے لگ جائیں گے۔ آپ کو علم چاہیے تھا، مل گیا۔ آپ کو وقت چاہیے تھی، مل گئی۔ آپ کو عزت چاہیے تھی، مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک سے اللہ راضی ہو، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرو گے تو پھر لوگوں سے کوئی توقع مت رکھنا، اور اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو پھر اللہ سے توقع مت رکھنا۔ تو علم
دانائی کا خزانہ ہے، اور دانائی آپ کو کسی نقصان میں یا نقصان دہ آئیڈیا کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی۔ آپ لوگ سلامت رہو، اور عارف صاحب آپ واقعی ناخدا بنے۔ ناخدا ویسے تو وہ آپ جانتے ہیں ملاح کو کہتے ہیں، اور اسی طور پہ مس امبر بیٹا آپ جس بھی عمر میں ہو، رب نے آپ کے دل کو چنا ہے اپنی رحمت کے لیے، سو کچھ سالوں بعد آپ بھی علم اور حکمت کو بکھیرنے والے بنو۔ یہ دعا ملی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہ میں اس بچے سے راضی ہوا تو اس کا سینہ حکمت سے اور علم سے بھر دے۔ اور پھر 84 سال کی عمر تک دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس کے پاس لوگ علم اور حکمت کے موتی لینے جاتے تھے۔ میرا رب آپ سے بھی راضی رہے، اور علم و حکمت کے دریا میں آپ ڈوبے بنا اسے عبور کر جائیں، اور اس میٹھے پانی کے چشمے تک پہنچیں کہ جو واقعی آپ کو سیراب کرے، اور جس علم کی، جس حکمت کی آپ نے خواہش کی ہے وہ آپ کے ہونٹوں سے ادا ہو، آپ کے لفظوں سے ادا ہو، آپ کی آنکھوں سے ادا ہو، اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔